السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹر چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نزلہ اور زکام کی علامات، اثرات، احتیاطیں یعنی پرہیز اور علاج۔ نزلہ اور زکام عام ہونے والی دو مختلف بیماریاں ہیں۔ ان میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے۔ کبھی نزلہ اور زکام کے ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے۔ زکام ہونے پر بلغم ریشے کی صورت میں ناک میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس میں نزلے کی بنسبت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ نزلہ اور زکام میں مبتلا ہونے والے یہ بیماریاں اس قدر عام ہیں کہ تقریباً ہر دوسرا شخص بدلتے موسم میں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نزلہ اور زکام کی اگر علامات کی بات کی جائے تو ان دونوں کی علامات تقریباً سیم ہیں، مگر زکام کی صورت میں ان میں کچھ شدت ہوتی ہے۔ نزلے کی علامات اس کی عمومی علامات میں سے ہلکا بخار ہونا، ناک کا بہنا، گلے میں خراش ہونا، تھکاوٹ ہونا، چھینکیں آنا، کھانسی ہونا وغیرہ۔ اور زکام کی علامات اس کے علاوہ ان میں چند کچھ یہ بھی ہیں کہ تیز بخار ہو جاتا ہے، سر اور جسم میں شدید درد، بھاری پن، ویکنس اور سستی محسوس ہوتی ہے، ناک سے رطوبت بہتی رہتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، کھانسی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے رطوبت نکلتی ہے، چہرے کی رنگت میں بھی سرخی آ جاتی ہے۔ نزلہ اور زکام کی اگر بات کی جائے تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ نزلہ اور زکام اگر معمولی ہوں اور جلد رخصت ہو جائیں تو اس کا نقصان نہیں بلکہ بینیفٹس ہیں، جبکہ اگر نزلہ زکام دیر تک رہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو مسلسل نزلہ رہے تو بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دماغی صلاحیت میں کمی آتی ہے، کان اور سانس کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی کئی تکلیف دہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں نزلہ اور زکام کو نقصان دہ بیماریوں میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں نزلہ زکام کی کچھ وجوہات اور اس کی احتیاطوں کی جانب۔ نیند پوری نہ ہونا، اے سی وغیرہ کی ٹھنڈی ہوا کے سامنے دیر تک بیٹھنا، جسمانی کمزوری ہونا، دیر تک سرد ماحول میں رہنا، گرم تاثیر والی خشک اور مرغن غذائیں استعمال کرنا، تلی اور بھنی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا، دھوپ سے آنے کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا، ٹھنڈا پانی پی کر گرم چائے یا کافی وغیرہ پینا، سگریٹ نوشی اور بعض دیگر چیزوں کے بعد ننگے سر دھوپ میں رہنا نزلہ زکام کا سبب بنتا ہے۔ نزلہ زکام کا شکار ہونے والے افراد کو چاہیے کہ وہ ان اسباب سے بچیں۔ موسم سرما میں نزلہ زکام والے افراد کو چاہیے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور موسم کی تبدیلی کے وقت اس کی مناسبت سے لباس کا اہتمام کریں۔ اب اگر نزلہ زکام ہو جائے تو ایسے وقت میں چند مفید غذائیں اگر کھائی جائیں تو اس سے جلد نجات مل جاتی ہے، جس میں دیسی مرغ کا شوربہ، بکرے کی بغیر چربی والے گوشت کا شوربہ، کھچڑی، پھل اور ان کے جوس نزلہ اور زکام میں مفید ہیں۔ کلونجی رطوبت والے امراض اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ لہسن کا استعمال سردی، نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ البتہ کچا لہسن کھانے سے منہ سے بو پیدا ہوتی ہے، اس لیے جب تک بو منہ میں باقی رہے تو نماز کے لیے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن مسجد میں جانا ایسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نزلہ اور زکام کے دوران احتیاط کن چیزوں کی جائے، یعنی پرہیز کن چیزوں سے کیا جائے، تو اس میں ہے دودھ،
दही, घी, मक्खन, आलू, भिंडी, बैंगन, टमाटर, माश की दाल, बर्फ, ठंडे मशरूबात और तुर्श ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसके लिए इलाज क्या किया जाए। तो इसके लिए इंतहाई आसान इलाज, 1 तोला यानी सिर्फ 12 ग्राम सौंफ ले लें और 7 अदद लौंग, इनको 2 किलो पानी में डालकर चूल्हे पर खूब जोश दें। जब तकरीबन ये पानी 1 पाव यानी 250 ग्राम बाकी रह जाए तो 1 तोला यानी 12 ग्राम मिश्री डालकर चाय की तरह नोश फरमाएं। 2 से 3 बार सिर्फ आप ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका नज़ला जुकाम उसी वक्त सही हो जाएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को अमराज से महफूज रखे, सेहत तंदुरुस्त आफियत वाली जिंदगी से नवाजे। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।